This program is brought to you by Shazia Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ فضا علی۔ آج اس سلسلے کا نواں پروگرام ہے۔ رمضان المبارک میں آج کا ہمارا موضوع ہے افطار دینا اور افطار پارٹیوں کی رمضان میں حیثیت اور اہمیت۔ عزیزان من، پروردگار عالم جو رحمان الرحیم ہے اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرتا ہے، اور اس نے انسان کو فطرت انسانی پہ خلق کیا۔ فطرت انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر دوسروں کا احساس رکھے، غمزدوں کا غم رکھے، اور حقیقتاً رمضان المبارک جس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر ان غریبوں، اس مسکینوں اور لاچاروں کے غم کو، دکھ کو، ان کی بھوک پیاس کو محسوس کر سکیں۔ اسی وجہ سے کلاً اسلام کے اندر چاہے رمضان ہو یا چاہے رمضان نہ ہو، طعام کو دینا، کھانا کھلانے، اس کا اپنا ہی ثواب ہے، اور جس کا نعم البدل بہت سے ثواب کے اندر، بہت سے نیکیوں میں ہمیں، یعنی بہت سی بڑی بڑی نیکیوں میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیونکہ پروردگار عالم جو رازق ہے، اگر انسان پروردگار عالم کی نیت سے، اس کی خوشنودی کی نیت سے اس کے بندوں کو کھانا کھلائے، ان کا پیٹ بھرے، تو در حقیقت وہ پروردگار عالم کا جو امور جس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اس امور کے اندر وہ انسان شامل حال ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز جو پروردگار عالم کی صفت ہے کہ خداوند عالم رازق ہے، خداوند عالم رزق دیتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے غریبوں کا رزق ہمارے رزق کے اندر رکھا ہے، اور جب انسان اپنے رزق میں سے کسی کا پیٹ بھرتا ہے، کسی کے بھوک کو مٹاتا ہے، تو خود پروردگار عالم کے نظر میں یہ عمل انتہائی مقرب ہو جاتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کی افضلیت کو احساس کی بنا پر رکھا۔ کسی نے رسول خدا رحمت للعالمین احمد مرسل سے سوال کیا، یا رسول خدا، اگر دنیا کے اندر انسان کی قیمت لگائی جائے تو کس کی قیمت زیادہ ہوگی، کس کی قیمت کم ہوگی، کون سستا ہوگا، کون گرا بہا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جس شخص کے اندر جتنا زیادہ احساس ہے، جس شخص کے اندر جتنی زیادہ انسانیت ہے، اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی۔ تو بس عزیزان من، یہ رمضان جو نیکیوں کو کمانے، نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اس نیکی کے اندر، کہ جس کو شہر مساوات بھی کہا گیا، برابری کا مہینہ بھی کہا گیا، تو کیوں نہ انسان اس مہینے کے اندر اس گراں بہا نیکی سے پیچھے رہ سکے، جبکہ پروردگار عالم نے حالات کچھ اس طرح سے رکھے کہ آج ہم لوگ چاہے اور مہینوں کے اندر اور ایام کے اندر اس بھوک اور پیاس اور غریبوں کی اس غربت کو محسوس نہ بھی کر سکیں، لیکن اس مہینے کے اندر جب انسان پورا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کو ایک ایک نعمت کے گراں بہا ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ تو بس پروردگار عالم نے اس نیکی کا پہلے سے ہی انتظام کر رکھا ہے، احساس دل میں دے دیا ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس نیکی کو کس طرح سے انجام دیں۔ لیکن متاسفانہ آج کے دور کے اندر جہاں اس نیکی کا دسترخوان پروردگار عالم نے بچھایا ہوا ہے، زمینہ فراہم کیا ہوا ہے کہ آؤ، احساس میں نے تمہارے دل میں ڈال دیا ہے، اور تم اس نیکی کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہاں اس نیکی کی شکل کو ہم نے تھوڑا سا خراب کر ڈالا۔ کس طریقے سے؟ اگر دیکھا جائے، افطار کی اہمیت پہ بات کی جائے کہ یہ افطار دینا، کسی کے شکم کو پر کرنا، رمضان المبارک ہو یا رمضان کے علاوہ، اپنے اندر بہت ساری نعمات اور برکات کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کے نتائج بہت گراں بہا ہیں۔ فقط ثواب ہی نہیں، یہ وہ عمل ہے جو انسان کی نسلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عزیزان من، اگر افطار دینے کی بات کی جائے کہ افطار دینا کس قدر ثواب ہے، روایتوں کے اندر آیا ہے کہ جو شخص افطار دیتا ہے، یعنی کسی کے شکم کو پر کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے بدلے ہزارہا فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ وہ شب قدر کے اندر اس ایک کھانے کے بدلے، اس ایک انسان کے شکم کو پر کرنے کے بدلے، ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بدلے استغفار کرو۔ 1000 فرشتوں کو معین کیا جاتا ہے شب قدر میں، اس کی جگہ تم عبادات کو انجام دو، اور ان تمام تر عبادات کا ثواب، استغفار کا ثواب اس انسان کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے جو شخص کسی ایک انسان کو افطار دیتا ہے۔ تو بس یہ افطار کا ثواب، اس کا اندازہ میرے اور آپ کے ذہنوں سے، میری اور آپ کی عقلوں سے بہت زیادہ بالاتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص کسی ایک
مومن کو خوشحال کرتا ہے اور ایک مومن کے لیے باعث نفاق بنتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، تو پروردگار عالم اس انسان کے تمام امور کو، یعنی کہ جو شخص کسی ایک مومن کے کام آتا ہے، کسی ایک مومن کو صدقہ خیرات یا کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، تو پروردگار عالم اس انسان کو کہ جس نے فائدہ پہنچایا ہوتا ہے ان کے تمام تر امور کو آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب کھانا کھلائیں، جب کسی کو افطار دیں، تو سب سے پہلا حق کس کا ہے افطار دینے کا؟ عزیزان من، اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اطراف میں، ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے ریلیٹیوز کے اندر کوئی ایسے مستحق لوگ موجود ہیں کہ جو نیڈی ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو حق رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی کمک کی جائے، تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تو اس افطار دینے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ان کو عزت کے ساتھ اپنے گھر بلائیں، یا ان کے ساتھ کچھ اور ایسے لوگوں کو بھی اپنے گھر بلائیں کہ جو ضرورت نہ رکھتے ہوں، تاکہ ان کو اپنے مستضعفین ہونے پہ یا اپنے سائل ہونے پہ یا غریب یا فقیر ہونے پر ان کو احساس نہ ہو۔ اس کے بعد افطار کے جو مختلف ہمیں اثرات نظر آتے ہیں، وہ کون سے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اگر غور و فکر کی جائے، اسلام کے اندر صلہ رحمی کی سب سے کم ثواب یہ ہے کہ وہ انسان کی عمر کو دراز کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان صلہ رحم ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آنا جانا، ان سے اچھے سے بات کرنا، ان کا خیال رکھنا، تو اس نیکی کا سب سے کم اثر یہ ہے کہ اس انسان کی پروردگار عالم عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں بہت پیارا سا واقعہ تھا، دو بھائی ایک دفعہ حج کے موقع سے واپس آ رہے تھے، تو اس میں سے ایک بھائی نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ موقع سے واپس آتے ہوئے ہماری ایک پھوپھی ہیں جو مکے کے اندر رہتے ہیں، آ کر ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گی، کچھ ان کی مدد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تنہا ہیں۔ یہ دونوں بھائی اپنی پھوپھی کے گھر گئے اور جب ان سے ملاقات کی، ان کی جو ہے دل آزاری کی، ان کی کمک کی، اور ان کے پاس کچھ وقت گزارنے کے بعد یہ دونوں بھائی واپس آئے۔ واپس آنے کے دوران ان دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یہ دونوں بھائی جب آئے امام کی خدمت کے اندر تو دیکھا امام آپ کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا کیوں رہے ہیں، ہمارے آنے پہ اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بڑا بھائی ہے، خداوند عالم نے اس کی موت کو اس کے بہت نزدیک لکھا ہوا تھا، اور قریب تھا کہ یہاں تک آنے سے پہلے یہ موت کا شکار ہو جاتا، یعنی کہ مر جاتا، لیکن کیونکہ تم نے صلہ رحمی کی، اپنی پھوپھی کے گھر گئے اور وہاں جانے کے بعد ان کے کمک کی، ان کا حال دریافت کیا، ان کی مدد کری، اس عمل کے نتیجے کے اندر پروردگار عالم نے تمہارے بھائی کی موت کو ٹال دیا اور اسے عمر طولانی نصیب فرمائی۔ عزیزان من، جب ہم لوگ افطار پارٹیاں دیں، جب مدد کریں، خیرات کریں، تو سب سے پہلا جو حق ہے یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کو اپنے گھر بلائیں، ان کو عزت و احترام سے کھانا کھلائیں، تو یہ باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ نسلوں کے اندر یہ نتیجہ، اس عمل کا نتیجہ پہنچ جائے گا، اور سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری اور آپ کی زندگی اس پرآشوب دور کے اندر، جہاں مختلف بیماریاں ہیں، جہاں ایکسیڈنٹ ہیں، زلزلے ہیں، اموات ہیں، حادثات ہیں، پروردگار عالم عمر طولانی لکھے گا۔ اس کے بعد اب ہمیں دوسرا موقف یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو افطار پارٹیوں میں انجام دیتے ہیں۔ اگر پروردگار عالم نے کسی عمل کو اس قدر گرا بہا قرار دیا ہے تو یقیناً شیطان بھی اس عمل کو خراب کرنے سے پیچھے نہیں رہے گا۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا وہ کون سا عمل ہے جو اس بلند و بالا نیکی کو خراب کر رہا ہے، کیونکہ جب پروردگار عالم نے اس عمل کو اتنا مقرب رکھا، اتنا عظیم رکھا، تو بس شیطان بھی اس عمل کو خراب کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اور درست ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے اندر باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین بھی اپنا کام ہماری عادتوں کی صورت کے اندر رمضان سے پہلے کر چکے ہوتے ہیں، عادتیں بنا چکے ہوتے ہیں۔ اب شیطان تو زنجیر میں جکڑا جا چکا ہے، لیکن ہماری عادتیں درست ہو چکی ہیں، ہماری ذات، ہمارا ظرف خراب ہو چکا ہے۔ تو بس اپنی ذات، اپنی ظرف، اپنی عادتوں کو پہچانتے ہوئے، اپنے نفس کو پہچانتے ہوئے، من عرف نفسہ وعرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پا لیا۔ سمجھیں کہ میرے اندر کون سی بری عادت ہے کہ جس کی وجہ سے میری کوئی نیکی خراب ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے کس طریقے سے افطار پارٹیوں کو اس کی شکل میں ڈھالنے کے بعد اس افطار جیسی عظیم نعمت کو، اس افطار جیسے عظیم ثواب کو خراب کر ڈالا۔ پہلی شکل، افطار تو دیتے ہیں لیکن دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتانے کے لیے، یعنی کہ اتنا بہترین انتظام ہو، اتنا لگژری انتظام ہو کہ اگلا انڈر پریشر آ جائے، اپنی جھوٹی عزت بنانے کی خاطر دوسرے کو کھانا کھلانا۔
یعنی کہ لوگ آئیں دیکھیں اور میری تعریف کریں۔ پروردگار عالم کہتا ہے دیکھو اگر کسی نے میری عبادت میں کسی کو شریک بنایا تو میں بہترین شریک ہوں، میں کہتا ہوں کہ پھر تمہارا سارا عمل ہی اسی کے لیے ہے اور جاؤ اپنا اجر بھی اسی سے لے لو۔ یعنی اگر ہماری افطار پارٹی کے اندر نیک مخلصانہ نہیں ہوگی، خالصانہ نہیں ہوگی، تو پھر ہمارا عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ پروردگار عالم خود کہتا ہے میں بہترین شریک ہوں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، میرے ساتھ کسی کو پارٹنر بناؤ گے تو بس میں یہ کہوں گا کہ تمہارا سارا کا سارا عمل اسی کے لیے ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ تو بس انسان کس قدر بے وقوف ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں سب سے بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنا عمل کسی ایسے شخص کے لیے انجام دے کہ جو اس کو اس کا اجر نہ دے سکتا ہو۔ تو بس ایک چھوٹی سی تعریف کی خاطر اپنے اتنی بڑی زحمات کو، اپنے اجر کو خراب نہیں کرنا۔ افطار دینا ہے لیکن اپنی بڑائی دکھانے کے لیے نہیں، اپنے گھر کی سیٹنگ دکھانے کے لیے نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، جب ہم افطار دینے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا اپنا گھر ریونیو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو دوبارہ سجا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی پینٹنگ، اپنے گھر کی سیٹنگ کو درست کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اگلا آئے اور ہمارے اس گھر کو دیکھے۔ اگر اگلا آئے اور آپ اپنے گھر کو دیکھے، وہ 2 لقمے کھانے کے بعد اس کا شکم تو پر ہو جائے لیکن اس کی دل آزاری اس لحاظ سے ہو جائے، اس کا اپنا گھر اگر اس قابل نہ ہو اور اس کا اپنا گھر انتشار یا اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا لگتا ہے ہمیں افطار کرانے کا ثواب ملے گا یا کسی کی دل آزاری کرنے کا گناہ ملے گا؟ اس کے بعد ہم دوسری غلطی جو کرتے ہیں ان افطار پارٹیوں کے اندر، یہ افطار کا انتظام ہوتا ہے، بہترین طریقے سے افطار کا انتظام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، لیکن جب ہماری فیملی سے اکٹھا ہوتی ہیں تو افطار کے بعد ہونے والی گفتگو کے اندر ہم لوگ اکثر گناہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کبھی کسی کے اوپر تہمت لگا کر، کبھی کسی کے اوپر جھوٹ بول کر، کبھی کسی کی غیبت کر کر۔ اور ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی جو ایک پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے غیبت پہ بات کی تھی کہ انسان کون سا انسان ہے جو غیبت کرتا ہے؟ وہ انسان جو عاجز ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس برابری کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی غیبت کرتا ہے۔ تو بس افطار پارٹی ہو، خلوص کے ساتھ ہو، نیکی کے ارادے کے ساتھ ہو، دوسرے کی مدد کے ارادے کے ساتھ ہو، صلح رحمی کی نیت سے ہو، اور اس کے بعد اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ محفل جو انتہائی برکات کی محفل ہے، کہ جس کے اندر فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی رحمت ہے، کرم ہے، اس کے اثرات نسلوں تک جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمام تر امور کے بعد، تمام تر زحمات کے بعد یہ محفل ایک گناہ کی محفل میں تشکیل پا جائے اور ہم لوگ بیٹھ کے اپنے بقیہ جو فیملی ممبرز ہیں، اپنے بقیہ رشتہ دار ہیں، ان کی برائی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں افطار پارٹی کا ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے جو ہم نے زحمات کو انجام دیا ہے، جو ثواب ہمارے کھاتے میں آیا ہے، ہمارے حصے میں آیا ہے، یہی سارا کا سارا ثواب کس کے حصے میں چلا جائے؟ ان لوگوں کے حصے میں چلا جائے جس کی ہم برائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا تیسرا موقف ہے جس کی وجہ سے ہم افطار پارٹی کے اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں جو اصل ثواب ہے، اس افطار کے اندر اپنے گھر میں اپنی زوجہ کو، اپنی ماں اور بہنوں کو وہ زحمت نہیں دینی کہ جو ان کی دسترس سے باہر ہو، کہ آپ نے سوچا کہ میں بہترین افطار کا انتظام کروں گا، میں بہترین تجملاتی افطار کا انتظام کروں گا، بہت سارے لوگوں کو بلاؤں گا، لیکن آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی اس کام کو انجام دینے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا کہ میں اب کسی کو بلانا چاہتا ہوں اور میں 10 سے 15 ڈشز کو بناؤں گا، میں پکوڑے اور چھولے اور طعام اور کھانا اور سب کچھ رکھوں گا، لیکن وہ عورت، وہ بچی، وہ بیوی جو خود روزے سے ہے، زحمت کا شکار ہو گئی ہے، کسی کو زحمت میں ڈالنے کے بعد نیکی کا کوئی اجر باقی نہیں رہ جاتا۔ اہل بیت علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اور رسول خدا کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیکی وہ ہو جو سادہ ہو تاکہ انسان غرور کا شکار نہ ہو۔ اس حد تک نیکی کریں کہ جس کو آپ کو ہضم کر سکیں۔ انسان کا اگر ہاضمہ نیکی کے لیے صحیح نہ ہو تو انسان ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر بآسانی تمام کے تمام نیکیاں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ روایت پہ لکھا ہے کہ جب کوئی سائل مسجد نبوی کے اندر آتا تھا تو آپ صدا لگاتے تھے کون ہے جو اس شخص کو شکم کو پر کرے، کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک سائل آیا، رسول خدا نے صدا لگائی، امام علی کھڑے ہوئے اور اس سائل کو لے کے اپنے گھر آئے۔ دیکھیے خداوند عالم کو سادگی میں کی ہوئی عبادت بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان غرور کا شکار نہ ہو۔ جب گھر آئے، قلباب کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، بی بی زہرا سے پوچھا ایک سائل کو لے کر آیا ہوں، کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بی بی نے کچھ سوچا اور کہا ہاں اتنا کھانا ہے کہ فقط حسن کھا لیں۔ اس وقت آپ کے ہاں صرف امام حسن علیہ السلام موجود تھے، امام حسن کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ کہ فقط اتنا کھانا ہے کہ ایک بچہ حسن کھا لے۔ بی بی نے مولا علی نے کہا کہ میں اپنے ساتھ سائل کو لے کے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا مشکل نہیں ہے، اگر سائل کو لے کر آئے ہیں تو میں وہ کھانا سائل کو کھلا دوں گی اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دوں گی۔ عزیزان من، پروردگار عالم نے سادگی میں کی ہوئی عبادت کو مقرب جانا، کیونکہ انسان اس عبادت کے اندر ریاکاری سے، عجب سے، غرور سے، دوسروں کو تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھنے سے محفوظ رہتا ہے۔ امید کرتی ہوں اس چھوٹے سے لیکچر کے اندر ہم نے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔